بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب. حضرت بشیر بن سعد الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 سرائے علماء نے ضمن میں نقل کیے ہیں کہ جب یہ پہلے سریے سے فارغ ہو کر واپس آئے تو اسی سال ماہ شوال میں بشیر بن سعد کو حضور نے یمن کی جانب بھیجا اور یمن اور جناب کے علاقوں کی طرف بھیجا. اس کی وجہ یہ تھی کہ حسیل بن نویرہ نے اطلاع دی کہ بنو غطفان کے چند شر پسند یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اور عینہ ابن حسین کے ساتھ باز پرس کر کے مدینے کے اطراف و اکناف پر حملہ کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں. اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق سے مشورہ کیا تو دونوں نے عرض کیا کہ بشیر بن سعد کو ان کی طرف بھیجا جائے تاکہ وہ جا کر ان کو سبق سکھائیں. اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 300 افراد کے لشکر تیار کیا اور ان 300 افراد کا امیر بنا کر بشیر بن سعد کو بھیجا اور ان کو پرچم بھی عطا فرمایا. تو یہ اور بھی بڑا لشکر تھا کہ غالب بن عبداللہ اللیثی کو تو 130 دیے تھے، ان کو 300 افراد کا لشکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور اس کا امیر بنا کر ان کو پرچم بھی عطا فرمایا. اچھا، حسیل کو اس دستے کا رہنما مقرر کیا. حسیل بن نویرہ جنہوں نے اطلاع دی تھی ان کو اس دستے کا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنما مقرر کیا کہ تم راستہ بتاؤ تاکہ ان کو پتہ چلے جیسا تم نے اطلاع دی ہے کہ یہ اکٹھے ہو رہے ہیں تو کہاں اکٹھے ہو رہے ہیں، تو تم ان کی رہنمائی کرو. تو یہ لشکر جو ہے وہ جناب کی سمت میں یمن اور جبار کی بستیوں کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے آگے بڑھا اور صلاح نامی بستی میں آ کر خیمہ زن ہو گیا. اچھا، یہ علامہ مقریزی نے جبار کے جیم پر دمہ دیا ہے کہ اس کو جبار پر پڑھا ہے، دمہ سے مراد پیش ہوتی ہے، اور صاحب تاریخ الخمیس نے جبار کے جیم پر فتحہ لکھا ہے کہ یہ جبار ہے اور علامہ مقریزی نے اس کو جبار لکھا ہے. تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ عربوں میں ایک لفظ کو مختلف انداز سے پڑھنے کی طریقے رائج ہوتے ہیں. اس کو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، تو یہ اسی قسم کی ایک بات اختلاف نہیں ہے. تو بہرحال یہ صلاح نامی بستی میں آ کر انہوں نے خیمہ لگائے اور کیمپ آؤٹ ہوئے. یہ بستی جو ہے یہ خیبر اور وادی القرا کے قرب و جوار میں ہے. وہاں بنو غطفان کے اونٹوں کی کثیر تعداد چل رہی تھی. جب اس لشکر اسلام کو دیکھ کر ان کے چرواہے جو ہے وہ وہاں سے بھاگے اور تمام اونٹوں پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا. چرواہوں نے جا کر اپنے مالکوں کو حقیقت حال سے آگاہ کیا لیکن کسی کو سامنے آنے کی ہمت نہ ہوئی. اب جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ بنو غطفان جو ہیں یہ مسلمانوں کے حلیف نہیں ہیں بلکہ یہ دشمن کیمپ کے لوگ ہیں. ان کی جنگ چل رہی ہے، کبھی سرد چلتی ہے کبھی میدان میں اترتے ہیں. تو اسی لیے مسلمانوں نے ان کے چراگاہوں پر حملہ کر کے ان کی چیزوں کو اپنے قبضے میں لیا، کیونکہ یہ حالت جنگ ہے، امن کے حالات تو ہے نہیں. تو چرواہوں نے جا کر جب مالکوں کو اس حقیقت سے آگاہ کیا تو انہوں نے بھی ہمت نہ ہوئی کہ آگے آ کے ان کا مقابلہ کریں. اب 300 افراد ہیں، وہ دیکھ چکے ہیں کہ خیبر والوں کا کیا ہوا، وہ دیکھ چکے ہیں کہ تیمہ والوں کا کیا ہوا، وہ دیکھ چکے ہیں کہ وادی القرا والوں کا کیا ہوا اور فدق والوں نے کیا کیا. یہ تمام چیزیں ان کے سامنے. اور پھر بنو غطفان جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ جنگ غزوہ خندق میں کیا ہوا، تو اس لیے انہوں نے سامنے آنے کی ہمت نہ کی اور بشیر اپنے مجاہدین سمیت بخیریت و عافیت مدینہ طیبہ واپس پہنچ گئے. اچھا، راستے میں عینہ کا ایک جاسوس گرفتار ہوا جسے انہوں نے قتل کر دیا. آگے بڑھ کر عینہ کے پیروکاروں سے ان کی ایک ہلکی سی مٹ بھیڑ بھی ہو گئی جنہیں بھاگ جانے پر انہوں نے مجبور کر دیا. ان میں سے 2 آدمی جنگی قیدی بھی بنا لیے گئے. مدینہ منورہ آ کر ان دونوں جنگی قیدیوں نے اسلام قبول کر لیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا. تو اس سریے کی بشیر بن سعد کی زیر قیادت میں یہ جو دوسرا سریہ ہوا ہے اس کو کتاب امتاع الاسماع کے صفحہ 253 پر درج کیا گیا ہے. اس کے علاوہ اس کو ضیاء النبی میں بھی نقل کیا گیا ہے.
بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب